نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے پیارے بھائی ہم خدمت بڑی محبت کرنے والی شخصیت ہیں بھائی سلیم مبارک اور ان کی اہلیہ ان کی فیملی کے لیے شکر گزار ہوں جن کا دل کشادہ ہے اور انہوں نے اس بات کو موقع فراہم کیا کہ ان کے چرچ میں آ کر خدا کے کلام کی منادی کی جائے۔ اور میرا تعلق ملتان سے ہے۔ خدا نے ایک بیوی اور 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا بخشا ہے، اور بیگم میری جو ہے وہ کیونکہ ہمارا تعلق ملتان سے ہے اور یہاں پر وہ پاکستان آرمی میں ایز اے میجر AFNS میں وہ خدمت سر انجام دے رہی ہیں۔ ان کی پوسٹنگ راولپنڈی CMH میں ہے، اس لیے ہم یہاں پر آپ کے ساتھ ہیں۔ اور لاسٹ پیریڈ میں بھی ہم نے یہاں پر بہت اچھا وقت اس پوری کلیسیا کے ساتھ گزارا۔ میں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ملتان میں نیو یروشلم چرچ منسٹری جو ہے وہ اس کی 3 برانچز وہاں پہ ہیں اور خدا کی خدمت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ YouTube پر ہمارا چینل بھی ہے ابراہم TV کے نام سے، تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سارا جلال سارا عزت ہمارے خداوند کے نام کو ملے، آمین۔ آئیے مقدس کلام میں سے یہ چھوٹا سا انڈکشن میں نے اس لیے دیا کہ ہمیں بہت سارے بندے نئے ہوتے ہیں اور پھر بات کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ یوحنا کی انجیل آج جو بڑا اچھا ٹاپک ہمارے پاس ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ یوحنا کی انجیل باب 3 ہے، اس کی پہلی آیت سے فرمایا گیا ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب اس سے کہا، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ آواز جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ توبہ اور بپتسمہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو زیتون کے پہاڑ پر اکٹھا کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ ان سے جدا ہوتا اس نے ان سے کہا کہ تم ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ جو توبہ کرے اور ایمان لائے وہ نجات پائے گا۔ بے شمار لوگ اس ٹاپک کو، اس مضمون کو سمجھنے سے قاصر ہے یا وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسے نئی پیدائش بھی کہا جاتا ہے۔ ایک پیدائش ہم اپنی ماں کے بدن سے ہماری پیدائش ہے، رحم سے ہماری پیدائش ہے۔ دوسری پیدائش خدا کے کلام کے ذریعہ سے۔ خدا کا کلام جب ہمیں نیا کرتا ہے اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہماری پیدائش ہوتی ہے، اسے نئی پیدائش کہا گیا ہے۔ یہ خدا کو زبان دینا بھی ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق جو توبہ اور بپتسمہ ہے، دراصل خدا اور انسان کے سامنے اپنے ایمان اور گناہوں کے دھلنے اور دل کی تبدیلی کا ظاہراً اقرار جو ہے، یہ توبہ بپتسمہ ہے۔ بعض دفعہ ہم توبہ تو کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم جلدی میں یا جذباتی طور پر جب کلام سنتے ہیں ہم ایک دم سے خوشی سے جوش سے بھر جاتے ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے کہ آج سے میں اپنی زندگی یسوع کو دے دوں گا اور دے دوں گی۔ جب ہم کسی بیماری کے بڑے اٹیک
کے بعد بچ جاتے ہیں تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد تو میری زندگی اب یسوع ہی کی ہے، میں نے یسوع یسوع کہتے رہنے ہیں۔ بعض دفعہ کسی حادثے میں ہم بچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہو نہیں یسوع کی زندگی ساری، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد ہم اس عہد و پیمان کو بھول جاتے ہیں اور وہ بات ادھوری رہ جاتی ہے، وہ عہد ادھورا رہ جاتا ہے۔ دراصل جو توبہ اور بپتسمہ ہے، اس میں اس کو بالکل شروع سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 پر یہ ہے، پہلا قدم جب کوئی شخص مسیح پر ایمان لاتا ہے۔ اچھا یہاں میں ایک بات اور کلیئر کروں کہ یہ جو مسیحیت ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ مذہب جو ہے وہ انسانوں کی ایجاد ہے، جو انسان اپنے طریقہ کار اپناتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے۔ جو مذہب ہے، ریلیجن ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو انسان جو ہے وہ خدا تک اپروچ کرنے کے لیے، خدا کو پا لینے کے لیے، خدا کو حاصل کرنے کے لیے، خدا تک رسائی کے لیے جو طریقہ کار اپناتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے، وہ ریلیجن ہے، وہ مذہب ہے۔ لیکن مسیحیت میں فرق ہے، یہاں انسان نے خدا تک رسائی نہیں کی ہے۔ مسیحیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان خدا تک جانے کے لیے اس نے اپروچ نہیں کی، اس نے قاعدے نہیں بنائے ہیں، اس نے طریقہ کار نہیں اپنایا ہے، بلکہ خدا نے انسان تک اپروچ کی ہے۔ اور یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں کیا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا اپروچ کر رہا ہے، اس لیے مسیحیت کو مذہب نہیں ہے۔ مسیحیت وہ رشتہ ہے خدا کا اور انسان کا جو گہری رفاقت کا ہے، جو باپ اور بیٹے کا اور بیٹیوں کا ہے، فرزند بناتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر ایمان لانا ہے۔ رومیو کے خط کے اندر لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب تک کوئی کلام نہیں سنتا ہے تب تک وہ مسیح پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو کوئی گناہ گار ہے، جو کوئی پاپی ہے، جو کوئی دنیا دار ہے، جو کوئی جسم کے غلام بنا ہوا ہے، وہ سب سے پہلے کلام کو سنتا ہے۔ ریڈیو پر کلام سنتے ہیں آپ، ٹیلی ویژن پر آپ کلام سنتے ہیں، آپ کے پاس آڈیو بائبلز ہوں گی، آپ کے پاس لکھا ہوا کلام مواد موجود ہے، آپ کے موبائل کے اندر بہت سارے میسیج ہوں گے، یوٹیوب پر آپ دیکھتے ہیں اور بہت ساری ایپس پر آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ لیکن جب کوئی گناہ گار کلام کو سنتا ہے تو پہلا سٹیپ اس کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اس کا دوسرا سٹیپ ہے توبہ۔ جب کوئی گناہ گار کلام کو سنتا ہے، ایمان لاتا ہے، پھر وہ فیل کرتا ہے کہ ہاں میں بھی تو اسی کیٹیگری میں ہوں، میں تو پاپی ہوں، میں بھی تو گناہ گار ہوں اور مجھے اس گناہ سے رہائی چاہیے۔ پالوس بھی کہتا ہے ہائے میں کیسا کم وقت ہوں، اس گناہ کے بدن سے مجھے کون رہا کرے گا۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے دوسرا سٹیپ گناہوں سے توبہ کے لیے آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ترک کر دے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اس لیے داؤد بھی زبور 51 میں کہتا ہے مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی، میں گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے رحم میں پڑا، اور وہ کہتا ہے مجھے زوفے سے صاف کر، میں پاک ہو جاؤں گا، مجھے دھو ڈال، میرے اندر پاک دل پیدا کر، میرے باطن میں اثر نو مسلم روح ڈال دے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے توبہ کی ضرورت ہے، مجھے رہائی کی ضرورت ہے۔ اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب کوئی گنہگار ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ توبہ کرتا ہے، جیسے پطرس نے عید پینتیکوست کے روز رسولوں کے اعمال 2 باب میں واعظ کیا، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے 2 باب کی 38ویں آیت میں ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور وہ پطرس اور باقی رسولوں کے پاس آ کر کہنے لگے بھائیو ہم کیا کریں کہ ہم نجات پائیں۔ آج بہت سارے لوگ جو اپنے گناہوں میں دبے ہوئے ہیں اور گناہ کا زہر ان کے بدن کو بالکل خراب کر رہا ہے، ان کے دلوں کو چھلنی کیے ہوئے غموں سے اور کاشوں سے دبے ہوئے ہیں، تو خدا کلام بتاتا ہے اس کو یسوع کی ضرورت ہے۔
نمبر 1 پر وہ ایمان لاتا ہے، نمبر 2 پر وہ توبہ کرتا ہے، یعنی گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ جب تک کوئی اپنے آپ کو پاپی اور گنہگار نہیں مان لیتا، وہ نجات کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہے۔ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے، یسوع نے یہ بات کہی۔ گنہگار کو ضرورت ہے کہ وہ خداوند کے پاس آئے، بیمار کو ضرورت ہے وہ طبیب کے پاس آئے۔ یسوع مسیح نے کہا ابن آدم کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، لیکن پاپی کوئی اپنے آپ کو مانے تو پھر ہے نا، کوئی گناہ گار اپنے آپ کو مانے تو پھر اس بات کے لیے وہ خداوند کے پاس آ جاتا ہے، اور تیسرا سٹیپ اس کا پھر بپتسمہ آتا ہے۔ جب کوئی مان لیتا ہے کہ میں پاپی ہوں، اب اسے دھلنے کی ضرورت ہے، اب اسے صاف اور پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے جو بپتسمہ ہے یہ راست بازی کا عمل ہے، یہ راست بازی کا عمل جو یسوع مسیح نے بھی کیا۔ جب وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس آیا، اس نے اسے یہ کہہ کر منع کرنے لگا کہ میں تو آپ اس سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ یسوع نے کہا ہمیں ساری راست بازی کو اسی طرح سے پورا کرنا ضرور ہے۔ پھر مرکز کے انجیل میں یسوع نے کہا کہ جو کوئی توبہ کرے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو توبہ نہ کرے، جو کوئی بپتسمہ نہ لے، وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ آج بہت سے لوگ اپنے اندر گناہ کو لیے بیٹھے ہیں، وہ گناہ کے غلام بن چکے ہیں، وہ مجرم ہو چکے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے انہیں رہائی کی ضرورت ہے، انہیں نجات کی ضرورت ہے۔ پہلا سٹیپ ایمان ہے، دوسرا سٹیپ توبہ ہے، یعنی گناہوں کو ماننا اور اقرار کرنا، ترک کرنا ہے، پھر تیسرا سٹیپ ہمارا بپتسمہ ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر وسیلہ نجات یسوع مسیح کے پاس آنا ہے۔ رسولوں کے مال 4 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے زمین پر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ وسیلہ نجات کوئی نام نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی دنیا کا لیڈر نہیں، کوئی ولی نہیں ہے، بلکہ وسیلہ نجات ایک ہی نام ہمیں بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، اور وہ نام آسمان پر لیا جاتا ہے اور زمین پر لیا جاتا ہے اور زمین کے نیچے کی مخلوقات پہ لیا جاتا ہے۔ وسیلہ نجات یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے، وہ رہائی دیتا ہے۔ یوحنا کے انجیل میں یسوع نے خود فرمایا اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہو۔ وسیلہ نجات کوئی اور نہیں ہے، ایک ہی نام ہے، ایک ہی ذات ہے جو پاپیوں کو، گنہگاروں کو ہر طرح کے پاپ اور گناہ کا علاج اس کے پاس ہے، وہ شافی ہے، اور وہی اعلان کر کے کہتا ہے ایسا منت اٹھانے والوں اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ۔ اگر کوئی پاپی ہے، کوئی گنہگار ہے، اس سے ضرورت اس بات کی ہے وہ یسوع المسیح کے پاس آ جائے جس کے پاس ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کے پاپ کا علاج موجود ہے، اور وہ گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہو۔ یوحنا کے انجیل کے 3 باب کی 17ویں آیت میں یسوع نے خود فرمایا کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ وہ وسیلہ نجات ہے، کوئی دوسرا نام نہیں ہے، کوئی دوسری ذات نہیں ہے، ایک ہی نام ہے جو سب ناموں میں اعلیٰ نام ہے۔ وہ میرے پاپوں اور میرے گناہوں کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا بھی پائی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر آج تک آپ اپنے پاپوں میں پھنسے رہے، جسمی خواہش کے غلام رہے، خدا کے ہاں سے نکالے ہوئے بنے رہے، کیونکہ ہم خدا کے ہاں سے نکالے ہوئے ہیں، مصرف کی طرح ہیں جو اپنے باب گھر کو چھوڑ کر کسبیوں کے پاس چلا گیا، جس نے بدچلنی میں، جس نے گناہ میں، جس نے جوے بازی میں، جس نے نشے بازی میں، جس نے جسم کی خواہشوں میں اپنے آپ کو پھنسا کر اپنا پیسہ بھی ضائع کیا، اپنا وقت بھی ضائع کیا، اپنا ٹیلنٹ بھی ضائع کیا، اپنے باپ کے گھر سے نکل بھی گیا، اور وہاں پر اس کا لباس بھی پھٹ گیا، اس کے بال جھڑ گئے، اس کے ناخن بڑھ گئے، اور اس کے پاؤں سے جوتی بھی جاتی رہی۔ آج بہت سے لوگ اپنے پاپ
पापों में फंसे हुए हैं, अपने गुनाहों के नीचे हैं, वो मुसरिफ हैं। खुदावंद यीशु मसीह उन सब को जो मुसरिफ हैं वो बुलाता है, वो कहता है मेरे पास आ जाओ। जब वो ज़क्कई को मिला तो ज़क्कई को उसने सबसे अहम बात कही। ज़क्कई जल्द नीचे उतरा, वो पापियों को, वो गुनाहगारों को निजात देने के लिए इस कदर तड़पता है, इस कदर तरस से भरा है, इस कदर मोहब्बत से भरा है, इस कदर जल्दी करता है। और उसने ज़क्कई से कहा, ज़क्कई जल्द नीचे उतरा, मुझे तेरे घर जाना है, मुझे तेरी जिंदगी में आना है। वो तो पापियों और गुनहगारों की जिंदगी में आने के लिए बड़ी जल्दी में है कि कब कोई गुनहगार कबूल करे मैं पापी हूँ, मुझे यीशु की जरूरत है, मुझे शाफी की जरूरत है, मुझे यीशु के लहू की जरूरत है। आज आपके लिए मौका है, खुदा आप तक रसाई कर रहा है। खुदा ने अपना बेटा दुनिया में भेजा है। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। खुदा पापियों गुनहगारों को निकाल नहीं देता, जैसे मुसरिफ के बाप ने उसे निकाल नहीं दिया, बल्कि जब वो आया और उसने आकर इकरार किया, ऐ बाप मैं आसमान के खुदा और तेरी नजर में गुनहगार हुआ हूँ, अब इस लायक नहीं रहा फिर तेरा बेटा कहलाऊं। लेकिन बाप ने उसे अपने गले से लगा लिया, उसको चूमा है, उसको बोसा दिया है, उसे लिबास पहना दिया है, जूती पहनाई है, हाथ में अंगूठी पहनाई है और जश्न हुआ है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर खुदा बाप अपने फरिश्तों के साथ मिलकर क्या करता है, बड़ी खुशी करता है। बड़ी खुशी आसमान पर गुनहगार के तौबा करने पर होती है। जब कोई पापी वापस आता है, जब कोई अपने गुनाह का इकरार करता है, जब कोई अपने आप को गुनहगार मानता, अपने पापों को तर्क करता, छोड़ देता है। इसलिए यशायाह कहता है पहले बाब में, अपने आप को धो, अपने आप को पाक और साफ करो। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमिजी क्यों ना हो, वो उन्हें धोकर साफ और पाक करना चाहता है। इसलिए हमारे पास मौका ये है, हम अपने आप को खुदावंद के पास ले आएं। हम अपने अमलों से, हम अपनी हदियाजात से, हम अपनी दुआओं से, हम अपने नेक कामों के जरिया से कभी भी खुदा तक नहीं पहुंच सकते। ये रिलीजन है, ये मजहब है। मजहब खुदा तक नहीं जा सकता है। हाँ, खुदा जब इंसान तक रसाई करता है अपने बेटे के वसीले से, तो वो उन्हें पूरी निजात देता है। वो उनके पापों को फिर कभी याद नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुनाह का किरमजी है, पुशीदगी में अपने बड़े गुनाह किए हैं, नशे के अंदर रहे हैं, जुआ खेला है, गुनाह किया है, हर तरह के गुनाह, हर तरह के पाप का इलाज यीशु मसीह के पास है, जो तबीब आज़म है, और वो मुफ्त में आपको निजात देगा। वो मुफ्त में आपके गुनाह के जख्म को हील करेगा। वो मुफ्त में आपके दिल के दागों को साफ कर देगा, धो देगा। अगरचे आपके दिल जो है वो छलनी हो चुका है, गमों से, दुनिया की ख्वाहिशों से और गुनाह से छलनी हो चुका है, लेकिन आज मेरे अजीज बहन भाइयों, यीशु को अपना दिल दे दें, यीशु को अपनी जिंदगी दे, यीशु को अपने तन में, मन में बसने दे। आपकी जिंदगी का मालिक सिर्फ खुदावंद हो तो आपकी जिंदगी में वो पूरी निजात है। अगर आज उसके कलाम को सुनने के बाद भी अगर हम फैसला नहीं कर पाते, डामाडोल हैं, क्या मैं दुनिया में रहूं, दुनिया की ख्वाहिशों को, दुनिया के कामों को हम पसंद करते हैं, वो हमें हलाकत और मौत में ले जाएंगे। मैं आपको जो पैगाम दे रहा हूँ ये यीशु का पैगाम है। यीशु ने खुद भी ये मुनादी की, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, मुनादी करना शुरू किया। मत्ती के इंजील के 4 बाब 7 आयत में लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। यीशु की मुनादी का शुरू ये है। यीशु गुनहगारों के लिए तो आया, इसलिए उसने आकर वाज़े कहा कि तौबा करो। उसने अपने शिगिर्दों को भी यही तालीम दी और शिगिर्दों ने आगे बढ़कर इसी बात पर चर्चा किया। पतरस ये बात कह रहा है कि बस खुदा जो है वो चाहता है कि आप तौबा कर लें, तौबा करो
اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئے۔ آپ کی زندگی جو گناہوں کے سبب سے فکروں، پریشانیوں، دکھوں، بیماریوں کے نیچے ہے، آپ ذہنی ٹینشن اور خوف کا شکار ہیں، اس کے پیچھے گناہ ہے۔ لیکن یسوع آپ کو آرام دینا چاہتا ہے، رہائی دینا چاہتا ہے اگر آپ اپنا دل، اپنی زندگی خداوند کو دیں گے۔ یہ خداوند کے سامنے اقرار بھی ہے، یہ خداوند کو اپنا دل بھی دینا ہے، یہ نئی پیدائش کا غسل بھی ہے۔ جو بپتسمہ ہے توبہ کرنے کے بعد، یہ نئی پیدائش کا غسل ہے۔ اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ ایک دفعہ پیدا ہوئے ہیں نا وہ 2 دفعہ مریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو ایک دفعہ پیدا ہوئے وہ 2 دفعہ مریں گے، جو 2 دفعہ پیدا ہوئے ہیں وہ ایک بار مریں گے۔ کیسے؟ جو ایک بار پیدا ہوا 2 بار کیسے مرے گا؟ پہلے تو اپنی ماں کے رحم سے اس طرح پیدا ہوا، اسے پھر نئی پیدائش حاصل نہیں کی، اس لیے ایک تو اس کی جسمانی موت ہے جب وہ دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، پھر دوسری موت کا مکاشفہ میں ذکر ہے ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے جامع برے کے خون سے دھوکہ سفید نہیں کیے، وہ دوسری دفعہ بھی موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں جائیں تو پھر 2 دفعہ پیدا ہونا ضرور ہے۔ ایک بار اپنی ماں کے رحم سے پیدا ہوئے، دوسری بات خدا کے کلام سے پیدا ہونا، نئی پیدائش کا غسل۔ جو بات نیکودیمس کو یسوع بتا رہا ہے، جو کوئی روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے، جو کوئی جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے۔ میں نے تجھ سے یہ کہا کہ تجھے روح سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ ایک بار مریں تو پھر 2 پیدائش ضروری ہیں، ایک آپ کی ماں کے رحم سے آپ کی پیدائش ہوئی اور پھر دوسری پیدائش نئے سرے سے پیدا ہونا، خدا کے کلام سے آپ کی پیدائش ہوئی ہو، تو پھر ایک ہی بار مریں گے جب آپ اس دنیا سے کوچ کریں گے۔ خدا کا کلام کہتا ہے ان پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں ہے، فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ آپ 2 دفعہ پیدا ہو کر ایک بار مرنا چاہتے ہیں یا پھر ایک ہی بار پیدا ہوئے اور پھر 2 موتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس لیے آج فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ کس راہ کو اپنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لینا بہت ضروری ہے۔ شروع سے کتاب مقدس میں بہت سارے بپتسموں کا ذکر ملتا ہے۔ موسیٰ کا بپتسمہ ہے،